کیا آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کیا خیال ہے ارطغرل کو غلام بنایا جا سکتا تھا؟ نہیں نا۔ اب آپ سنیں کہ اس معاملے میں علامہ اقبال کی ترکوں کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ویسے تو اقبال کا سارا پیغام بہت اہم ہے اور اس کا اطلاق آج بھی ہمارے حسب حال ہے، لیکن آج ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کا نام ہے غلاموں کی نماز۔ یہ نظم اور اس کی تشریح سنیں اور ارطغرل کی دلیری، غیرت، حمیت کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو اس کی بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کی سرخ سلیب ریڈ کراس کے مقابلے میں ترکوں نے مریضوں کی دیکھ بھال اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے سرخ ہلال ریڈ کریسنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی، جس کا وفد بر صغیر کے مسلمانوں سے ملنے آیا ہوا تھا۔ وفد جب لاہور آیا تو اقبال سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ غالباً ہوا یہ کہ وفد کے ارکان نے بر صغیر کی کسی مسجد میں جب باجماعت نماز پڑھی تو نماز کی امامت کرانے والے پیش امام کو دیر تک سجدے میں گئے ہوئے دیکھ کر ایک ترکی مجاہد نے حیرانگی کا اظہار کیا ہوگا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ترک کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ترکی کے اس وفد کے ساتھ آنے والے مردان حر یعنی آزاد بندوں کو کیا معلوم تھا کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اگر خبر ہوتی تو وہ مرد مجاہد شاید یہ سوال نہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں اور آزاد قوم کے فرد ہوتے ہیں انہیں نماز کے علاوہ اور ہزاروں کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ رزم ہو یا بزم، ہر طرح کے حالات میں ان کو ہزار قسم کے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ فکری ہی نہیں عملی محاذوں پر بھی لڑنا ہوتا ہے۔ باہر کے دشمنوں ہی سے نہیں اندر کے منافقین سے بھی نمٹنا ہوتا ہے، لیکن غلام تو ان ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے اور صرف آقاؤں کی مرضی پر چلتا ہے۔ خود بے حس اور بے ذوق ہوتا ہے، اس کا کام بس جی حضوری ہوتا ہے۔ بدن غلام کا سوزے عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ غلاموں کا جسم کام کرنے یا عمل کی حرارت سے بے نصیب رہتا ہے، سوائے غلامی کے اور اپنے آقاؤں کی مرضی میں ہاں میں ہاں ملانے کے اور انہیں کیا کام ہوتا ہے؟ ان کی زندگیوں کے دن رات اس طرح نہیں گزرتے جس طرح آزاد لوگوں کے گزرتے ہیں، بلکہ ان پر ان کے دن رات کا گزرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نہیں گزرے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا بیتا ہوا کل ویسا ہی آج اور ویسا ہی آنے والا کل، جبکہ آزاد لوگوں کا آج ان کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے اور ہر آنے والا کل مزید روشن اور تابناک۔ پھر اقبال کہتے ہیں طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ ان اشعار میں اقبال نے لمبے سجدے کو ناپسند ہرگز نہیں ٹھہرایا، بلکہ ان کا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو صرف ہماری نمازیں، روزے، تسبیحات درکار نہیں ہیں، وہ تو ہم سے کچھ بڑھ کے چاہتا ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی۔ بندگی کا مقام اور ہے، عاشقی کا اور ہے۔ فرشتوں سے وہ سجدے چاہتا ہے، خاکی پتلے سے وہ کچھ بڑھ کے چاہتا ہے۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے صرف 22 لاکھ افراد بھی دین اور اقبال کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے تو آج پاکستان دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے چند سر پھرے اور سر بکف کلیم اس قوم کو میسر آ جائیں جن کے سجدے سے روح زمین کانپ اٹھے تو یہ سب کرپشن، جھوٹ، اقربا پروری اور یہ لا قانونیت اور آئین و قانون سے روگردانی ختم ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اصل روح اور اصل پیغام سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں۔ قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور اقبال کے انقلابی پیغام کو پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ 5 سٹار زندگیاں جینے والی ہماری اشرافیہ کی چودراہٹ قائم و دائم ہے۔ اسی لیے آج وطن عزیز کو اقبال کا پیغام سمجھ کر ارطغرل کی طرح
मैदान में उतरने वाले सरफिरों की जरूरत है। तानिदारी खूने गरम अंदर बदन, सजदाए तू नीस जुज रस्मे कोहन। अगर तेरे अंदर गरम खून नहीं, गरीबों के मसाइल और मुल्क कौम की ज़बू हाली तुझे परेशान नहीं करती, तो फिर तेरा ये सजदा, तेरी ये इबादत पुरानी रस्म के सिवा कुछ भी नहीं। गालिब इम्कान है कि खुदा इन नमाजों को हमारे मुंह पर दे मारे कि 22 करोड़ अवाम रो पीट रही थी और तुम समझते थे कि खाली नमाजों से तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। आखिर पर अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बरसगीर के इमामों को नमाज में ऐसे सजदे करने की तौफीक दे जिसमें तवालत बेशक ना हो, लेकिन ज़िंदगी का पैगाम ज़रूर हो। और जब वो सुभान रब्बी आला कहें कि जिसका मतलब ही सबसे आला रब की पाकी का बयान है, तो फिर वो समझ लें कि इसका एक मतलब ये भी है कि सबसे आला व अरफा हस्ती जिसकी गुलामी का शर्फ हासिल करना चाहिए सिर्फ खुदा की ज़ात है, ना कि दुनिया के अफराद और अक़वाम। इसलिए इन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए। इकबाल ने एक और जगह फारसी में अपनी कौम की ज़हनी गुलामी का रोना इन अल्फाज में रोया है, बंद बर पानीस बर जानो दिलस्त, मुश्किल अंदर मुश्किलस्त। बेड़ियां हमारे हाथों पाँव में नहीं, हमारे दिलो दिमाग पर पड़ी हुई, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। और मज़ीद एक जगह तो इकबाल ने यह भी कहा कि गुलामी की खू तो कुत्ते से भी बदतर होने की अलामत है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि किसी कुत्ते ने किसी दूसरे कुत्ते के आगे सर झुकाया हो। इकबाल के ये शार आज भी हमारे हस्बे हाल हैं। अंग्रेज़ के बाद उनके गुलाम जो हम में से ही ट्रेंड किए गए हैं, वो 60-70 सालों से हम पर हुक्मरान हैं, और वो हैं हमारी सिविल और फौजी अशराफिया जो दरअसल आलमी अशराफिया की गुलाम है। कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। बस इससे ज़्यादा बात की तो मेरे भी पर जलेंगे, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।